جی دوستو، یہ اسلام آباد میں F7 کا علاقہ ہے اور میں کل سے اسلام آباد میں ہوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں کوئی ویڈیوز وغیرہ یا ولاگس بنا نہیں سکا۔ بچوں کے ساتھ کافی بزی رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر کیمرہ لے کے ان چیزوں کے پیچھے اتنا ٹائم نہیں لگا سکتا، تو لیکن تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج صبح تقریباً کوئی 7 بجے اٹھا تھا میں، 7 بجے اٹھ کے موسم اچھا تھا آج تو۔ ویسے اسلام آباد میں بہت گرمی تھی، لیکن لکیلی کل جب ہم آ گئے تو اسلام آباد میں تھوڑی سی دن کے ٹائم پہ زبردست قسم کی بارش ہو گئی تیز ہواؤں کے ساتھ، اس کی وجہ سے موسم تھوڑا خوشگوار ہو گیا تھا۔ لیکن آج صبح پھر گرمی ہے، لیکن میں 7 بجے اٹھا تھا تو موسم کمپیریٹیولی بہتر تھا۔ مجھے کچھ کام کرنے تھے، لوکل مارکیٹیں، تھوڑی سی جگہیں ایکسپلور کرنی تھی، تو میں صبح کی واک اپنی جو میری عادت ہے اکثر کرتا ہوں، تو واک پہ میں نکلا اور کافی کوئی 45 منٹس کا واک کر کے میں یہاں سے بلیو ایریا، پھر بلیو ایریا سے جب گرمی بڑھ گئی تو واپسی پہ ایک ٹیکسی لے کے آیا ہوں اور گھر پہنچ کے پھر ایک دو چھوٹے موٹے کام تھے وہ نپٹائے ہیں میں نے۔ نپٹانے کے بعد اب میں نکلا ہوں یہ F7 کے ایریے میں، ایک زبردست قسم کی جنگل نما جگہ ہے، یہاں اندر سے میں واک کر کے جا رہا ہوں۔ اور اسلام آباد کے جو ہمارے 2 دن کا جو سٹے ہے وہ کافی انٹرسٹنگ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں اچھی بری دونوں ہو جاتی ہیں۔ اچھی اس لیے کہ اسلام آباد ایک بہترین خوبصورت شہر ہے، گرینری ہے، مارگلہ کی پہاڑیاں قریب ہیں، تو یہاں کا ماحول بہت خوبصورت ہے۔ تو یہاں واک کرنا، یہاں مارکیٹوں میں جانا، یہاں شام کے ٹائم پہ خاص کر F7 کے ایریے میں جو مارکیٹیں ہوتی ہیں وہ کافی دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، تو بچوں کو لے کے ہم باہر گئے تھے، کھانا پینا کر دیا، ایک اچھا ایکسپیرینس۔ دوسری بات یہ کہ کل میں اپنا بیگ کہیں کھو کے آیا تھا، لیکن وہ لکیلی کسی کوئٹہ والے کی چائے کی ہوٹل پہ رہ گئی تھی، تو وہ مجھے مل گیا، اب دوبارہ پیسوں کے ساتھ تھا، تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس بندے نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا۔ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا، اور اس چیز کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے ملک میں ہیں جو ان چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں، اور مہمان یا جو بھی ٹریولرز ہیں یا جو بھی ہیں ان کی چیزیں جب مل جاتی ہیں وہ سیفلی واپس کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز کل کے تجربات میں یہ ہوئی کہ بارش جب ہوئی تو بہت زیادہ آندھی کے ساتھ بارش ہوئی تھی، اس وقت کافی چیزیں چھتوں سے روڈوں پہ گر رہی تھی، بورڈز گر رہے تھے، بائکیں گر رہی تھیں، تو وہ ایک دیکھنے والی چیز تھی۔ اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ کل کیونکہ میرا دن بہت سموتھ رہا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے دوست اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے، یاسر اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جب بھی آتا ہوں تو یہاں بہت مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پورا دن وہ میرے ساتھ رہا۔ کل جہاں جہاں مجھے جانا تھا، ٹیکسی کرنا، ٹیکسی سے جانا واپس آنا، بازاروں میں مارکیٹوں میں ایکسپلور کرنا، جہاں جہاں مجھے چیزیں پتہ، اسلام آباد کو میں اتنا جانتا نہیں ہوں، تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے جگہوں میں وہ لے کے گیا جن کو میں پہلے نہیں جانتا تھا یا میں نے وزٹ نہیں کی تھی، تو بچے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو یاسر کی جو مہمان نوازی یا اس کا جو ہیلپ ہے میرے ساتھ، وہ بڑا ہارٹ وارمنگ تھا۔ اور یاسر، ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آپ کے خلوص کا بہت شکریہ۔ تو آپ ہمیشہ تکلیف میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور آپ بہت خندہ پیشانی سے جو ہے میرے ساتھ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے۔ اچھا، آج کی صبح کا پھر اسلام آباد میں جب بھی میں انڈیپینڈنٹلی ٹیکسیز کو یوز کرتا ہوں تو یا آن لائن جو اپلیکیشنز ہیں ان کو یوز کرتا ہوں، تو ہمیشہ میرا ایکسپیرینس صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میری کوئی ٹیکنیکل سکلز میں کوئی پرابلم ہے، ہو سکتا ہے ہوگا، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ یہاں آئی ڈونٹ نو وائی، جب بھی آپ میپ یوز کر کے، اس دفعہ میں نے جو اپلیکیشن یوز کی تھی، پچھلی دفعہ میں کریم اور اوبر کرتا تھا، اس دفعہ میں نے جو اپلیکیشن یوز کی وہ ان ڈرائیو میں نے کیا تھا، اور بہت کیئرفلی جس جگہ سے مجھے واپس اپنے گیسٹ ہاؤس میں آنا تھا، بہت کیئرفلی میں نے ایڈریس ڈال دیا، گلی نمبر، سیکٹر، ہاؤس نمبر، ایوری تھنگ ایکوریٹلی میں نے میپ پہ ڈال کے میں نے ان ڈرائیو آرڈر کر دیا۔
لیکن گاڑی بہت جلدی آئی، میں خوش ہو گیا. یہ خوشگوار حیرت مجھے تھی، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ میں جب گاڑی آرڈر کرتا تھا تو وہ آ کے میری لوکیشن پہ نہیں آتے تھے. وہ کہیں پیچھے گلی میں ادھر ادھر کھڑے ہو کے پھر بہت ٹائم لیتے تھے، پھر فون پہ ان سے بات کر کے کافی ہیسل ہوتا تھا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، وہ 2 منٹ میں وہ پہنچ گیا اور میں گاڑی میں بیٹھا. اس کو بتایا بھی کہ میرے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بہت جلدی آ گئے، اپریشیٹ کیا. لیکن جب گاڑی نکلی روڈ سے تو پہلی کارڈ ہی جب موڑ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ غلط جا رہا ہے. میں نے اس کو الرٹ کیا کہ بھائی جان راستہ ادھر سے ہے، آپ وہ والا راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ نہیں سر، یہ راستہ سموتھ ہے، یہاں سے ایزیلی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لے جا کے کسی اور جگہ سے لے جا کے مجھے دوبارہ غلط لوکیشن پہ لے گیا. تو میں نے اس کو کہا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور میں نے صحیح لوکیشن بھی ڈالی ہے، پھر آپ مجھے غلط راستے پہ لے کے آئے. تو کہتا ہے نہیں سر، آپ کے میپ پہ لوکیشن یہی دکھا. پھر وہ اپنا موبائل، وہی جو ٹیکسی والے کرتے ہیں، اپنا موبائل کھول کے اپنا اپلیکیشن دکھا کے یہ دیکھیں آپ کی لوکیشن یہاں شو کر رہا ہے یہاں سے. میں نے کہا اس کو دفاع کرو، گولی مارو. میرے موبائل پہ اب بھی آپ کے اینڈ ڈرائیو کی جو ریکویسٹ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. ویئر ٹو ویئر یہاں دیکھو، پورا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ گلی نمبر، سیکٹر نمبر، گھر نمبر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور آپ اسلام آباد میں ٹیکسی چلاتے ہو، اس ایریے میں ہو. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو گلیاں نہ پتہ ہو، آپ کو ایڈریسز نہ پتہ ہو. آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کیوں کرتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن وہ ایکسکیوز یہی کر رہا تھا کہ نہیں اپلیکیشن میں مسئلہ ہے، نہیں میپ پہ مسئلہ ہے. پھر میں نے اس کو آخر میں جاتے جاتے میں نے کہا کہ بھائی جان میں جہاں بھی گیا ہوں، میں کافی عرصے سے آدھی لائف سفر میں ہی گزری ہے ہماری. تو جب سے یہ اپلیکیشنز آئے ہیں، جب سے یہ میپ یوز کرنا ہم نے شروع کیا ہے، میرے ساتھ کہیں پہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے ہیں. 1-2 مرتبہ ہیومن ایرر ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن اس طرح کی چیزیں ہر جگہ کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن اسلام آباد میں ہر دفعہ یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو خیر یہ ایک بیڈ ایکسپیرینس تھا، لیکن بہرحال وہ اپولوجی معافی مانگ رہا تھا، اپولوجی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو فائنلی بہرحال میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ صحیح جگہ پہنچ گیا. اور یہاں سے اب میں نکلا ہوں اپنے بچوں کے لیے صبح کا ناشتہ لینے. تو بچوں کی فرمائش ہے ناشتے کے ساتھ ساتھ آم کھانے کے لیے، تو میں تھوڑے سے آم بھی لے کے آ جاؤں گا. جی دوستو، یہ اس وقت میں رانا مارکیٹ اسلام آباد میں رانا مارکیٹ میں ہوں، اور یہاں میں بچوں کو فروٹ تھوڑے سے آم وغیرہ لے لوں گا. یہاں ہر قسم کا فروٹ موجود ہے. جی تو اسلام آباد میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ایک باسکٹ بال کا گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سکول ہے، اور ساتھ ہی جو آپ نے کلپس میں دیکھے اوپن ایئر میں کھلی ہوا میں جو ہے لوگ اپنے بال بنا رہے ہوتے ہیں، شیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسلام آباد کا ایک چہرہ ہے خوبصورتی. جی دوستو، میں ابھی فروٹ لے کے رانا مارکیٹ سے واپس آیا ہوں اور میں ایک F7 کی طرف جا رہا ہوں. یہ روڈ یا یہ راہداری آپ دیکھ سکتے ہیں. میری ایک عادت ہے کہ میں جو ہے ان راستوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں جن پہ کم لوگ چلتے ہیں. انگریزی میں اس کو لیس ٹریولڈ پاتھ بھی کہتے ہیں. اور یہ میں کیوں کرتا ہوں، اس کی میری اپنی ریزن ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میں جو بھی جگہ نئے جگہوں میں جاتا ہوں ان جگہوں میں پیدل چلنے سے اور اس طرح کے راستوں پہ چلنے سے آپ کو اس جگہ کے
محل وقوع یا کیا کہیں گے محل وقوع یا اس کی سراؤنڈنگز، اس کے جغرافیہ سمجھ میں آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جگہوں پہ خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایسے راستوں پہ چلنے کا مزہ آتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر تیسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں جیسے کہ اسلام آباد جیسا شہر ہے، یہاں جو پاپولر پلیسز ہیں، راول لیک ہو گیا، مارگل ہلز ہو گئے، فیصل ماسک ہو گیا، یا آپ کے جو سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز کے اندر مرکز کے جو شاپنگ مالز ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، یہاں تو لوگ جاتے ہی ہیں، ہر آدمی جاتا ہے. لیکن یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا، جہاں لوگوں نے شہر کا جو دوسرا چہرہ ہے وہ نہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ایسے جگہوں میں جا کے پھر وہاں لائف کو زیادہ انجوائے کرتا ہوں اور اس شہر کی ڈائنامکس کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. کیونکہ اسلام آباد اگر کوئی اس کی بات کرے تو آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ ایلیٹ یا اس طبقے کا خیال آتا ہے کہ جو بہت پیسے والا ہے. لیکن یہاں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں ہم جیسے عام لوگ بھی بستے ہیں. گریل دن ولاگس کے سے آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.